الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی آخری آیتوں کا بیان آپ نے پہلے بھی سنا. آج انشاءاللہ اس کا بیان پورا کریں گے اور پھر سورۃ الشعراء شروع ہوگی. بیان تھا رحمان کے بندوں کی خاصیت کا، ان کی خوبیوں کا، ان کو کیسا ہونا چاہیے. اس حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. امامت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کیں. آپ نے تھوڑی سی تفصیل جو بیان کی وہ سنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ رحمان کے بندے جن کی خوبیاں آپ نے سنی، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ گھر انعام میں ملے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں بھی اعلیٰ درجہ ملے گا. آپ لوگ سن چکے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں. درجہ بڑھے گا، انعام میں، نعمتوں میں اضافہ ہوگا. بہشت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جو بغیر ستون کے، جیسے کہتے ہیں نا ہوا میں تیار کیے گئے ہیں. ان کے نیچے کوئی پلر، کوئی ستون نہیں ہوگا، نہ اوپر سے کوئی تعلق. اس میں آنے والے
پرندوں کی طرح جیسے اڑ کے آتے ہیں ایسے آئیں گے، لیکن ہوس پرستوں کو، اہل شہوت کو اس میں داخلہ نہیں ملے گا۔ ان بالا خانوں میں وہ رہیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا اختیار کرتے ہوئے دنیا میں تکلیفوں پر صبر کیا۔ یہاں درد اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں تو وہاں ان کا انعام بھی زیادہ ہوگا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، نیکیوں میں رہے، تکلیفوں پر شکایت نہیں کی بلکہ صبر کیا تو ان کا انعام اعلیٰ ہوگا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ہاں مجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پذیرائی ہوگی، پیشوائی ہوگی۔ انسان بے صبرہ، جلد باز دیکھا گیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، زیادہ لوگ شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہو، اللہ پر یقین ہو تو اس کو اللہ کی رضا سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، اور وہ کسی تکلیف پر شکایت نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر کا اجر کتنا ہے؟ مثلاً ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، 700 گنا، 1400 گنا بیان ہوا۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ثواب کا بتایا گیا، مگر صبر کا اجر نہیں بتایا گیا بغیر حساب، کہ صبر کا اجر بغیر حساب یعنی حساب کے بغیر کتنا ہوگا کوئی جانتا نہیں۔ اور یہ صبر ایمان والوں کا خاصہ ہے، دوسرے نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ارد گرد دیکھیں گے آپ کو زیادہ لوگ شکایت والے ملیں گے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کتنی تکلیف اٹھائی مگر شکایت نہیں کی۔ ہمیں 2 دن کی بیماری آ جائے ہم شکایت کر دیتے ہیں، انہوں نے برسوں تکلیف اٹھائی، صبر نہیں کیا۔ صبر کیا یعنی شکایت نہیں کی، صبر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، کیا کہا؟ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی طرف کوئی نسبت نہیں کی، اور ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی دوسروں کو دیکھیں، اللہ مجھ پر مہربانی نہیں کر رہا، دوسروں پہ کر رہا، معاذ اللہ، ایسے الفاظ تک ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، 300 برس روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ کتنے نبیوں کی، کتنے ولیوں کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے کہ ان سے سیکھیں۔ ہمارا مزاج ہے، ہم نفع بیان نہیں کریں گے کہ مجھے سال بھر میں اتنا نفع ہوا، 10 روپے کا نقصان ہو جائے گا تو کم از کم 10 مرتبہ ضرور بیان کریں گے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کس قدر ہیں، نیچے کی طرف دیکھیں تو کتنوں سے بہتر ہے مگر شکر نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں اور صبر کیا، ان کو جنت کے بالا خانوں کا درجہ ملے گا۔
اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی۔ فرشتوں کی طرف سے ان کا استقبال ہوگا، سلامی پیش کی جائے گی۔ فرشتے آج بھی ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے۔